بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو قریظہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ مل کر مکہ کے حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد خندق کی لڑائی ہوئی، لیکن اس موقع پر بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غداروں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 55 دن جاری رہا۔ آخر بنو قریظہ تنگ آ گئے، ان کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ رفاعہ بن منظر کو بھیج دیا جائے تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ ان لوگوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے اس لیے بلایا تھا کہ ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ بنو قریظہ اور اوس کے بڑے پرانے دوستانہ تعلقات چلے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ یہ قلعے کے اندر گئے تو یہودیوں نے ان کا بڑا احترام کیا اور ان سے پوچھا، اے ابو لبابہ، ہم ہتھیار ڈال کر قلعے سے نکل آئیں تو کیا خیال ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہاں تم لوگ باہر نکل آؤ۔ ساتھ ہی انہوں نے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ غداری کی بنیاد پر قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشارہ تو کر بیٹھے، لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ یہ تو میں نے مسلمانوں کا جنگی راز فاش کر دیا۔ اب اگر یہودی مایوسی کے عالم میں کوئی خطرناک قدم اٹھا بیٹھیں یا لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں اور اس طرح مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کی ذمہ داری تو مجھ پر ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ کانپ گئے، خود کو مجرم خیال کرنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر بیٹھا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے۔ قلعے سے باہر نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور ایک موٹی زنجیر لے کر خود کو مسجد کے ایک ستون سے بندھوا لیا۔ اب اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے لگے، اے اللہ میری خطا معاف فرما دے۔ انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، صرف نماز اور حاجت وغیرہ کے لیے خود کو کھلواتے، فارغ ہو کر اپنی لڑکی کے ذریعے پھر بندھوا لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ ابو لبابہ اگر پہلے میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتا۔ دوسری طرف یہودی ذلیل و خوار ہوئے، کچھ نہ کر سکے، ہتھیار ڈال کر قلعے سے باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا اور عورتوں اور بچوں سے جنگی قیدیوں جیسا سلوک فرمایا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون سے بندھے کئی دن گزر گئے۔ اس دوران روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئیں۔ کبھی کبھی ان کی بیٹی ان کے منہ میں ایک کھجور ڈال دیتی یا پانی کا گھونٹ پلا دیتی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن تو کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہی ہو گئے۔ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اور اپنی دینی امانتوں میں خیانت نہ کرو، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہے، اور اچھی طرح جان لو بے شک تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں دوسروں سے نمایاں کر دے گا، تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں تھے۔ وحی نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے
انہوں نے وہیں سے پکار کر فرمایا، ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی ام المومنین کی بات سن لی۔ ان کے ذریعے یہ خبر آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جمع ہو کر گروہوں کی صورت میں انہیں مبارکباد دینے کے لیے لپکے۔ ادھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا۔ لوگ انہیں کھولنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، آپ لوگ مجھے نہ کھولیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھ خطا کار کو نہیں کھولیں گے، میں بدھا رہوں گا۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور انہیں کھولا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں سے لپٹ گئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سب گھر بار اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ بس ہمیشہ مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3/4 صدقہ کر دو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ یہ خاندان قبا میں رہتا تھا۔ آپ ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، یعنی جب قبا اور مدینہ منورہ کے لوگ حج کے لیے گئے تھے اور عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے اور وہیں ایمان لائے تھے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے والوں میں یہ بھی شریک تھے۔ قبا میں قیام کے دوران حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر خلوص اور ایثار سے کام لیا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ قبا کے مقام پر ہجرت کر کے آنے والے بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا تھا، ان کی خوب میزبانی کی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ابھی لشکر راستے میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ آپ اس طرح اگرچہ بدر کی لڑائی میں حصہ نہ لے سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدری صحابہ میں شمار فرمایا، مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ غزوہ بدر کے بعد آپ نے احد، خندق، خیبر اور دوسرے غزوات میں شرکت کی۔ ہر معرکے میں تلوار کے خوب جوہر دکھائے۔ بیت رضوان میں شریک ہوئے، فتح مکہ میں شریک تھے۔ اس روز قبیلہ انصار عمرو بن عوف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین، طائف اور تبوک میں مجاہدانہ شرکت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کافی عرصہ حیات رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی سرگرمیوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دور انہوں نے خاموشی کے ساتھ اللہ کی یاد میں گزارا۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر خاص طور پر عمل کرنے کا شوق تھا۔ معمولی سے معمولی بات میں بھی آپ کی پیروی کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔